مجھ سے پہلے کمرے میں کون آیا تھا؟ تمہارے پیٹ اور سینے پر بنے نیل بتا رہے ہیں کسی اور مرد کو میرا حق دے چکی ہو۔ شاہویز نے بے دردی سے اس کے پیٹ پر جلدی سگریٹ لگاتا سینے تک لایا۔ چلن کے احساس سے کنیز کی چیخیں کمرے میں گونجی۔ شاہ میں بے ہوش تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کس نے کیا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتی بولی، تم ایسے نہیں بتاؤ گی، تمہیں اصلی روپ دکھانا پڑے گا۔ شاہ نے جلتی سگریٹ اس کے نرم وجدان جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوا چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ اس وقت صرف کنیز کی تلاش تھی۔ وہ کنیز کو دیکھتا ہوا کلاس روم کی طرف آ چکا تھا۔ کلاس روم میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے ہی اسے کنیز کی پشت نظر آئی جو چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کنیز نے جلدی سے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو سامنے ہی وجدان کو کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جلدی سے وجدان کی طرف آئی۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا وجدان کے سینے سے آ لگی اور اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے میڈم؟ آج اتنا زیادہ شرما رہی ہو؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ کل والی بات بھول گئے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی تو وجدان نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ دنیا جہان کی معصومیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ وجدان نے دھیرے سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے تو کلاس روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً ہی کنیز سے دور ہوا تھا۔ سامنے ہی ان کے دوست کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، واہ بھائی، یہاں پر کیا تماشا چل رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ کنیز فوراً ہی اسے دور ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی غلط سوچ رکھے جس کی وجہ سے وہ وجدان سے دور ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر وہ مشکوک نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وجدان کہنے لگا، بھائی میں نے منع کیا تھا میرے پیچھے مت آنا، پھر بھی تم لوگوں کو چین نہیں آتا، میرے پیچھے پیچھے آ گئے ہو۔ بسما کہنے لگی، بھائی ہمیں بھی تو دیکھنا تھا کہ آپ دونوں کو اکیلے یہاں پر کیا کرنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس وقت کنیز نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کنیز کہنے لگی، وجدان پلیز تھوڑی دیر اکیلا رہنے دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو بسما کہنے لگی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اب وجدان مل گیا ہے تو ہمیں بھول جاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ہم کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں۔ وجدان نے کنیز کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کلاس روم سے لے کر باہر آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اس وقت میرا کوئی بھی کلاس لینے کا موڈ بالکل نہیں ہو رہا، میرے خیال سے ہمیں کہیں جانا چاہیے، کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کرنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر کنیز کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو ہم دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اس کی بات سن کر وجدان مسکراتا ہوا کہنے لگا، اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد بھی تمہیں اپنے بھائیوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے، واہ بھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور اس لمحے کنیز کو ایک دفعہ پھر سے خوف لاحق ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، وجدان آپ کو معلوم ہے اگر اس بارے میں میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو سچ میں انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کر دینا ہے جس کے بارے میں ہم دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وجدان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، دیکھو میری جان، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنا عبایا پہنا اور اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر آ گئی، لیکن اسے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔
وہ جس قدر اپنے بھائیوں سے ڈرتی تھی، یہ بات وہی جانتی تھی کہ اسے کتنا خوف محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد وہ واپس یونیورسٹی آئے تھے۔ اس وقت چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ بسمہ کہنے لگی، دیکھو یار کنیز، تم اپنے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہو۔ تمہیں یوں وجدان کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر تمہارے بھائیوں نے دیکھ لیا تو تم جانتی ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ کنیز کہنے لگی، دیکھو میں خود یہی سوچ رہی تھی، بس وجدان مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بولا تو میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ کنیز کہنے لگی، دیکھو تمہیں خود احتیاط کرنی چاہیے۔ وجدان تو مرد ہے، اس کے کردار پر کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھانی، لیکن سب نے تمہیں برا بھلا کہنا ہے۔ تمہیں خود احتیاط کی